يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی شان و شوکت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی فضیلت اور حکمت بیان فرمائی ہے. لفظ رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ جل جانا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اس ماہ مقدس میں روزہ دار بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتا رہتا ہے تو اس طرح اس کے سارے گناہ جل جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ ہے جس کے اندر قرآن کریم اتارا گیا اس حال میں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی آیات ہیں. چونکہ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم عطا کیا گیا جو اپنے اعجاز کی وجہ سے لوگوں کے لیے ہدایت اور آیات و بینات ہونے کے اعتبار سے حق و باطل کی تفریق کرنے والا اور حق کی رہنمائی کرنے والا ہے، اس لیے وہ مبارک مہینہ کہ جس کے اندر قرآن جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی گئی ہو، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہر لحاظ سے اپنے خالق حقیقی کا شکر ادا کریں. دن کو روزہ رکھا جائے، راتوں کو قرآن کریم سنا اور سنایا جائے تاکہ نفس کی ایسی تربیت ہو جائے اس بار امانت کو اچھے طریقے سے اٹھا سکے، اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان شریف کی آمد پر خوش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے ہٹا دیتا ہے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں جو ہم پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس پر خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے راضی ہوتا ہے ہم بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو ہماری خوشنودی کا طالب ہوتا ہے ہم بھی اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اور جو ہم سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے ہم اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اور رمضان کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ روزے دار کی نیکیاں لکھ دیں اور اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان شریف کی شان و شوکت اور اس کی خیرات و برکات کیا ہے، کہ امت پورا سال رمضان کریم چاہے، کیونکہ اس کے اندر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان شریف کی آمد پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ہماری خوشنودی کے طالب ہیں ہم بھی اس کی رضا کے طالب ہیں، اور جو ہم سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں ہم بھی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اور اس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو یہ حکم دیتا ہے کہ روزے دار کی نیکیاں لکھ دے اور اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دے. اور اس ماہ مقدس کے اندر جو ہے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور اس ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطینوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑنے کا حکم دیتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دینے کا حکم دے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھلوا دیتا ہے، اور ندا دینے والا ایک ندا دیتا ہے کہ اے ثواب کے طالب متوجہ ہو جا، اور اے گناہوں کے طالب تو رک جا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آزاد کیے جاؤ. زہرۃ الریاض میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک محمد نامی شخص تھا جو عام دنوں میں فرض نمازوں میں غفلت کرتا تھا اور سستی کرتا تھا، لیکن جو ہی رمضان شریف شروع ہوتا تو وہ غسل کرتا، پاکیزہ لباس زیب تن کرتا، اور مسجد میں جا کر وقتی فرض بھی ادا کرتا اور قضا نماز بھی پڑھتا اور خوب عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کرتا. تو جب اسے پوچھا جاتا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے تو وہ کہتا کہ یہ مہینہ بہت مبارک ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. جب وہ فوت ہو گیا تو اسے خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے رمضان شریف کی عزت و تکریم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی رمضان کریم کی عزت و تعظیم کرنے، مکمل روزے رکھنے اور عبادت و ریاضات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ